جب تم کسی کی عیادت کے لیے جاؤ تو بیمار سے دعا طلب کرو، بیمار سے دعا کراؤ۔ اس کی وجہ سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ وہ دنیا سے مایوس ہو چکا ہوتا ہے، دنیا سے دل ہٹ چکا ہوتا ہے، دنیا سے اکتا جاتا ہے، اس کا دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، آخرت کی طرف مائل ہوتا ہے، اسے موت کی فکر لگی ہوتی ہے، لہٰذا اس کیفیت کی وجہ سے وہ اللہ کی قربت میں ہوتا ہے۔ اس قربت کی وجہ سے فرمایا کہ مریض سے اپنے لیے دعا کراؤ، وہ اللہ کی قربتوں میں ہے، اس کی دعا آنے والے کو لگ جائے گی۔ مریض اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں اتار رہا ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی سے صحت لیتا ہے تو فرشتوں کو بھیجتا ہے، اس کے چہرے کی رونق لے لو، جسم کی طاقت لے لو، سکون طبع لے لو، ذائقہ زبان سے چھین لو، یہ ساری چیزیں چھن جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ گناہوں کا بوجھ آدمی کے اوپر جو ہوتا ہے نا، وہ اٹھا نہیں پا رہا، ضعیف الطبع ہو جاتا ہے، تو وہ بھی ہٹایا جاتا ہے۔ پھر جب وہ اللہ شفا کا اذن دیتا ہے کہ اب اسے شفایاب کر دیا جائے، تو فرشتے وہ لوٹاتے ہیں، چہرے کا حسن واپس لوٹاتے ہیں، آہستہ آہستہ لوٹ آتا ہے۔ پھر قوت لوٹائی جاتی ہے، اعضاء کی آہستہ آہستہ لوٹ آتی ہے۔ اسی طرح سے انسان کو ذائقہ لوٹایا جاتا ہے، وہ آہستہ آہستہ پھر لوٹ آتا ہے۔ پھر سکون قلب اور اطمینان، دنیا میں چیزیں اچھی لگنے لگ جاتی ہیں، بولنے چاہنے لگ جاتا ہے، لوٹ آتا ہے۔ پھر جب گناہوں کی باری آتی ہے، فرشتے وہ بوجھ اٹھا کے رکھنا چاہیں تو رب کائنات فرماتے ہیں نا، جو میں نے لوٹایا نا، اس میں میرے بندے کی راحت تھی، اس میں میرے بندے کی خوشی تھی، اس میں میرے بندے کا اطمینان تھا، اس میں تو میرا بندہ راضی تھا، اس لیے میں نے وہ سب کچھ لوٹا دیا ہے۔ یہ گناہوں کا بوجھ تو اس کے لیے وبال جان ہے، میں نے بیماری کے صدقے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اب اس پہ بوجھ نہ لوٹایا جائے۔ گناہوں کا بوجھ نہیں لوٹاتا اللہ تعالیٰ، معاف فرما دیتا ہے۔